حسن ساتھ ہی رہیے گا، بیرسٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا بیرسٹر صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے تک آپ بات کر رہے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم اور وفاقی عدالتوں کا قیام، اب جو آرمی ایکٹ کے معاملات ہیں اس کے ساتھ بھی جس طرح میں نے حسن کے ساتھ ڈسکس کیا کہ جو آپریشنل معاملات ہیں وہ بڑے سینٹرلائزڈ ہو گئے فوج کے، اسی طرح سے جو معاملات ہیں وہ آزاد بھی ہو گئے، خود مختار بھی ہو گئے، یعنی جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری ہے، دوبارہ تقرری ہے یا توسیع ہے، اسے بھی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ یعنی حسن، اگر وہاں پر مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے، یعنی گڈ یا بیڈ آ جاتا ہے، تو اس کی امپلیکیشن یہاں نہیں ہے۔ دفاع کا معاملہ بالکل آزاد خود مختار کر دیا گیا ہے، اور اسے بالکل آج کی ترامیم کے ذریعے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ تقرریاں یا یہ عہدے کس طرح سے آپریٹ کریں گے اور کس طرح سے ان سارے معاملات کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ اور یہاں یہ سمجھنا یا یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے، جنہوں نے 27ویں آئینی ترمیم بھی پیش کی اور آج آرمی ایکٹ، نیوی ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ میں ترامیم سے متعلق گفت و شنید کی اور بتایا، فلور آف دی ہاؤس پر انہوں نے لب کشائی کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، بلکہ آئین ڈیفینیٹلی جو مجموعی طور پر خد و خال ہیں ان کو بیان کرتا ہے، ان کو واضح کرتا ہے، اور وہیں جو ایکٹس ہیں وہ اس کی آپریشنل امپلیکیشن ہے، یعنی کون سی چیز کہاں کب کیسے ہوگی، یہ اس کا آپریشنل پیرا ہوتا ہے یا اس کا آپریشنل طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اس میں آج ترامیم کے ذریعے 27ویں آئینی ترمیم میں ہونے والے جو معاملات ہیں ان کی ایگزیکیوشن کا طریقہ، ان کی ایگزیکیوشن کا راستہ جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے، پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اور یہ خاص طور پر اہم یہ ہے کہ 176C جو ہے آرمی ایکٹ ترمیمی بل، اس میں آج 176C میں ترمیم ہوئی ہے اور وہاں سے بہت سارے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں۔ حسن، آپ مجھے سن پا رہے ہیں کہ آپ میرا سوال سن سکے تھے یا میں ریپیٹ کروں اس کو؟ نہیں، میں آپ کا سوال نہیں سن سکا تھا، لائن کٹ گئی۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم سینٹرل کمانڈ کی بات کر رہے تھے کہ بہت ہی جو ہے وہ جامع طریقے سے اور بڑے ہی جدید طریقے سے معاملات کو دیکھا جائے گا۔ وہیں آج کی ترمیم میں جہاں یہ کہہ دیا گیا کہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا جو کمانڈر ہے اس کی تقرری، دوبارہ تقرری یا توسیع کے معاملات عدالت میں چیلنج نہیں ہوں گے، تو یہ اس باڈی کو آزاد خود مختار بھی کر دیا گیا۔ یعنی اگر دوسری طرف کوئی گڈ یا بیڈ آ جاتا ہے تو اس کی کوئی امپلیکیشن اس طرف نہیں ہے، یہ ایک آزاد خود مختار باڈی ہے جس کا کام دفاع سے متعلقہ معاملات ہیں، اور اسے پھر کوئی کچھ جو ہے وہ نہیں چھیڑے گا اپنے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ۔ جی دیکھیے، اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے یہ تو انتہائی سینسٹیو میٹر ہے۔ آئی اسٹرانگلی سجیسٹ کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بحث نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس حوالے سے یقینی طور کے اوپر یہ اس عہدے کے اوپر جو شخص جو ہے وہ تعینات ہوگا، ظاہری بات ہے یہ بھی نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے جو ترامیم ہوئی ہیں، اور یہ جو ہمارے جو چیف آف ڈیفینس فورسز کی ریکمنڈیشن ہوگی اور جس کے اوپر پرائم منسٹر اور ان کے درمیان جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اور پھر اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ یقینی طور پر ان کی اپوائنٹمنٹ کرے گی۔ لیکن یہ ایک ایشو اس قسم کا ہے جس پر میرے خیال سے یقینی طور پر اس پہ فردر بات۔ اچھا، میں اس کی ذرا جو وضاحت ہے کہ آئینی ترمیم کیا ہے اور پھر ایکٹ میں ترمیم کیا ہے، ذرا میں بیرسٹر صاحب کو شامل گفتگو کرتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر، اچھا، یہ ذرا بتائیے گا دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہ جو آئینی ترمیم ہے، آئین مجموعی طور پر جو خد و خال ہیں ان کو بیان کرتا ہے، اور ترمیم اس کا ایک آپریشنل اینڈ ہے کہ کہاں پر کیا چیز کیسے ہے، مزید فردر ڈیفینیشن ہے۔ ان دونوں کے بیچ جو فرق ہے وہ بتا دیجیے، کیونکہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ چل پڑتی ہے کہ یہ مزید کوئی نئی ترمیم ہے، یہ بھی کھلواڑ ہو گیا، یا یہ بھی ایک نیا اینگل دے دیا گیا ہے اس چیز کو۔ یہ ذرا ہمارے لیے کلیئر کریں، ایکٹ اینڈ دا کانسٹیٹیوشن۔ سر دیکھیے، سیٹل لا کہ آئین میں اور آف پارلیمنٹ میں اگر کوئی بھی تصادم آئے گا تو جو آئین ہے وہ اس کو پریویل کرے گا۔ کانسٹیٹیوشن اور ایکٹ میں اگر کوئی بھی کانفلکٹ ہوگا، اٹ از دی کانسٹیٹیوشن دیٹ ول پریویل۔ ہمارے آئین کے اندر اگر آپ جو بات کر رہے ہیں آرٹیکل 243 کے اندر اگر امینڈمنٹ آئی ہے ان ٹرمز آف دی کمانڈ آف دی آرمڈ فورسز اینڈ دا چینج آف نومنکلیچر، آئی تھنک یہ ایک بہت ہی خوش آئین امینڈمنٹ ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہماری جو ایک ریسنٹ وار ہوئی، جس طرح ابھی حسن صاحب بھی بتا رہے تھے کہ 5 ٹائمز بڑے ملک کو ہماری آرمڈ فورسز نے کیا اور بری طرح ڈیفیٹ کیا، اور جب ڈیفیٹ کیا تو کچھ چیزیں پتہ لگیں فار ٹیکٹیکل پرپزز کہ یہ تینوں افواج کی سربراہی اور کنٹرول ایک باڈی کے اندر ہونا چاہیے، جس کو جب پارلیمنٹ کو پتہ لگا تو 2/3 آف دا پارلیمنٹ نے اس بات سے ایگری کیا۔ انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ٹیکٹفلی ڈیسیجن میکنگ روبسٹ ہونی چاہیے۔ اب ٹائمز وہ نہیں پرانے رہے کہ جنگیں اوور ڈیز چلتی ہیں یا ڈیسیجنز فار اے لانگ ٹائم لینے پڑتے ہیں، the decisions have to be robust very quick، جس کی وجہ سے یہ ترمیم آئی ہے، اور اس کے اندر کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ اور ایگزسٹنگ لا میں کانفلکٹ نہیں ہے۔ Once now this law is there, this complements the existing legal structure.
and it is not in violation of any law. اور ہمارا آئین کے اوپر بڑا کلیئر ہے کہ آرٹیکل 239 سب کلاز 5 کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ ایک آئینی ترمیم لے آئے, اسپیشلی ایک آئینی ترمیم جو وچ از ان دی کانٹیکسٹ آف دی پبلک سیکورٹی اینڈ وچ افیکٹس دی سوورینٹی آف آور کنٹری, کوئی پاکستانی اس بات پہ تو ڈسپیوٹ نہیں کرتا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان اسٹرانگ ہو, ہم چاہتے ہیں ہمارے آرمڈ فورسز اسٹرانگ ہو, ہم چاہتے ہیں ہماری آرمی اسٹرانگ ہو, ایئر فورس اسٹرانگ ہو, نیوی اسٹرانگ ہو. اگر یہ ترمیم ان سب چیزوں کو اسٹرانگ کر رہی ہے تو آرٹیکل 239 سب کلاز 5 کہتا ہے کسی عدالت کے اندر اٹ کین ناٹ بی کالڈ انٹو کوسچن. وہاں تو یہ پروٹیکشن موجود ہے. بیرسٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, ہمیں ماہرہ قانون راجہ خالد صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو ذرا آپ شامل گفتگو کرتے ہیں.